جی ویلکم بیک ناظرین. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. صبح 10 بجے سے اب تک اس ٹرانسمیشن میں مختلف پہلوؤں پر اور اس بڑے اور اہم آئینی عہدے کے لیے جو ایک الیکٹورل کالج اور جو ایک پروسیس چل رہا ہے اس پر بات ہو رہی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ ریزلٹس جو ہیں وہ اب ہمارے سامنے آ گئے ہیں. الیکٹورل ووٹ جو ہے وہ ہے بلوچستان کا. جی سب سے پہلے 47 ووٹ ملے ہیں جی آصف علی زرداری صاحب کو, اور خیبر پختونخوا میں محمود خان اچکزئی صاحب کو. جو بلوچستان کا تو آپ کو پہلے بھی بتایا کہ محمود خان اچکزئی کو وہاں سے کوئی ووٹ نہیں ملا. خیبر پختونخوا کی اگر ہم بات کریں تو 17 الیکٹورل ووٹ ہیں آصف علی زرداری صاحب کے, اور محمود خان اچکزئی صاحب کے 91 الیکٹورل ووٹ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ کی اگر ہم بات کریں تو 151 الیکٹورل ووٹ آصف علی زرداری صاحب کو اور 9 محمود خان اچکزئی صاحب کو ملے ہیں. اب ہم پنجاب سینٹ اور قومی اسمبلی کے جو نتائج ہیں اس کے منتظر ہیں, انتظار میں ہیں, اور آپ کو وہ بھی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. آغا صاحب, میں دوبارہ چاہوں گا کہ ہم گفتگو کو وہیں سے جوڑتے ہیں کیونکہ اس وقت ہم نے بریک لی تھی, اور بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے اس آئینی ذمہ داریوں کی. آئینی ذمہ داریاں, آئینی تقاضا, اس وقت جو سب سے بڑا ہمیں چیلنج ہے وہ ہے اکانومی اور سیکیورٹی. اس حوالے سے جو ہے کیا آئینی ذمہ داریاں ہوں گی جو صدر منتخب ہو کر آئیں گے, اور ایوان صدر میں جو سازشوں کے حوالے سے تاثر تھا وہ کتنا دور ہوگا؟ سازشیں تو بالکل نہیں رہیں گی, اب کوئی چیز وہاں پہ رکے گی نہیں. اور ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ زرداری صاحب صدر پاکستان ہوتے ہیں, کسی پارٹی کے صدر نہیں ہوتے ہیں. اور اس سے پہلے جو صدر گھر گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح پولیٹیکل پارٹی ٹوٹلی یعنی کہ بلینٹلی جو انہوں نے جو پنجاب کا جو سارا آپ کو یاد ہوگا جب ووٹنگ ہوئی تھی پنجاب اسمبلی کی, جو کچھ ان کا کردار رہا, جس طرح انہوں نے پنجاب کے گورنر کو جو کہ بیسکلی ایک ایجنٹ آف دی پریزیڈنٹ پروونس ہوتا ہے اس کو استعمال کیا. اس کے بعد بھی بہت ساری ایک لمبی لسٹ ہے, اس پہ تو ایک پورا ایک ریسرچ آرٹیکل کیا جائے. اب وہ باتیں نہیں ہوں گی کیونکہ آصف زرداری صاحب ایک تو جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ وہ تو ہر آدمی کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنے پہ یقین رکھتے ہیں, اور ان کا تو یہ مشہور ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری, اور پھر بعد میں انہوں نے کہا ایک زرداری سب سے یاری بھی. ہاں سب سے یاری, بیسکلی اس پہ بھاری سے زیادہ ان کی یاری ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہی از اے ویری میچور پرسن, ایک آدمی جس نے اپنی پوری زندگی اگر آپ دیکھیں تو وہ پاکستان کی پولیٹکس میں دے دی, جس میں 13 سال جیل میں بھی رہا. ہی از ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. ہی از اے پریزیڈنٹ آف پاکستان. کبھی بھی آپ نے یہ محسوس کریں گے کہ پریزیڈنسی کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے اچھا اب تو رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہوگی نا, اب تو حکمران اتحاد 2/3 اور اس کے بعد اب بڑی آسانی سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس, کوئی ہرڈل اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی, سمری پہ بھی دستخط ہوں گے. کنفرنٹریشن کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں اس کنفرنٹریشن میں آپ کو لگتا ہے کچھ کمی اور حالات جو کشیدگی ہے اس میں کمی آ سکتی ہے؟ میرا ذاتی یہ خیال, آصف زرداری صاحب ہمیشہ اس میں رول پلے کیا انہوں نے. دیکھیں میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ آصف زرداری صاحب ایون کے پی کے بھی کوشش کریں گے کہ ویسے تو کے پی کے میں جو اس وقت سی ایم ہے انہوں نے تمام اپنی انسٹرکشن لینی ہوتی ہے جو ایک شخص ڈیالہ جیل میں ہے, لیکن میرا ذاتی یہ خیال یہ ہے کہ اپنا ڈائلاگ کا جو پروسیس ہے وہ آصف زرداری صاحب کبھی نہیں ختم کریں گے, اور وہ بلکہ اس کو انیشیٹ کریں گے. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ دیکھیں کے پی کے کی اسمبلی میں ایک چیزوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں اتنی پاور ہے کہ وہاں پہ آپ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گورنر راج لگا دیا جائے, جو کہ ڈیفینیٹلی کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ نہ ہونا کہ سینٹر کو اتنا ہی تنگ کیا جائے, سینٹر کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جائے, اور اس کے اوپر سینٹر کے اوپر اگر حملے کیے جائیں تو پھر تو وہ دیٹ گوز ٹو فرام بائی دی ایڈوائس آخر جاتا تو وہ صدر سے ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں اب دیکھنی پڑیں گی. جو لوگ آ کے یعنی کہ جنہوں نے حکومت بنائی ہے انہیں تھوڑا سا سینٹی سے کام لینا پڑے گا. ویسے تو میرا خیال ہے مشکل ہے ان کے لیے یہ, لیکن لینا پڑے گا. اور آخری بار میں پھر اسی ایشو پہ یہ کہوں گا, ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ آصف زرداری صاحب جو اپنی پہلی اسپیچ ہوں گے اس میں ہی یہ ذکر کریں گے کہ ہمیں پاکستان کو اکٹھا مل کر نکالنا ہے ہر ملک. پاکستان کے حوالے سے آج ایک بڑا اچھا جسچر دیا گیا, اور حماد صاحب بڑی ایک خوبصورت بات کی جب اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ جی کنفرنٹریشن بڑھ رہی ہے اور کیا آپ ایکول اپرچونٹی ایکویلٹی کا مظاہرہ کریں گے, تو انہوں نے کہا جو بھی بات کریں میں ہمیشہ
اس کے ساتھ تائید بھی کروں گا، پارلیمان کے لیے ہم کام نہیں. انہوں نے کہا پاکستان کے خلاف اور ریاست کے خلاف جو ہے میں کسی کو بات نہیں کرنے دوں گا. یہ بڑا ایک اہم نقطہ سردار ایاز صادق نے آج بیان کیا. یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے. اور ایاز صادق صاحب ظاہر ہے بڑے ایکسپیرینسڈ ہے اس اسپیکرشپ کے حوالے سے، پہلے بھی اسپیکر رہے ہیں اور ابھی اسپیکر بنے ہیں، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ کسٹوڈین ہیں. تو ریاست کے خلاف کوئی بھی بات ہو تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن آج جو پولنگ ہو رہی ہے تو کچھ چیزیں ہم نوٹ کر رہے ہیں. یعنی شبلی فراز نے ووٹ کیوں نہیں ڈالا، اعجاز چودھری نے ووٹ کیوں نہیں ڈالا، اعظم سواتی نے اعجاز چودھری صاحب کا تو آئی تھنک اگر میں غلط نہ ہوں تو ان کے پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے بھی کوئی معاملہ تھا. اچھا شاید وہ نہیں ہاں وہ پہنچے. پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے بات ہو رہی اچھا اعظم سواتی نے بھی نہیں ڈالا. اعظم سواتی کا بھی جمعیت الاسلام کے 12 ووٹ بھی نہیں پڑے. تو کچھ چیزیں تو یہ آپ کی بات کی تائید ہو رہی ہے کہ یہ اتحاد یہ آنے والے دنوں میں ان کا الائنس بہت مشکل ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں میڈیا پر بات کرتے ہوئے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مولانا عمران خان کے قریب جا کر اپنی سیاست کو برباد کر دیں گے. وہ سیاست نہیں، وہ ایک الگ کلچر ہے. اس میں مولانا یا ایمل یا نواز شریف یا آصف زرداری صاحب یا یہ لوگ اس میں نہیں جا سکتے اور نہ ان کے ساتھ چل سکتے ہیں. انہوں نے الگ ہی رہنا ہے اور انہوں نے بالآخر تحلیل بھی ہونا ہے، اور اس تحلیل ہونے کے بہت سے شواہد سامنے آنے لگے ہیں. یعنی میں نے جو میرا تازہ ترین آرٹیکل ہے اور میں نے کل بھی بات کی تھی کہ خیبر پختونخوا میں جو منسٹرز بنے ہیں وہ عمران خان کی مرضی سے نہیں بنے. وہاں پر الگ الگ گروپ سے، طاقتور گروپس، یعنی سوابی سے 2 بڑے گروپ سے، چار گروپوں کا تو ہاں بالکل، اور اسد کیسر گروپ، اور دونوں گروپوں کو راضی کر کے منسٹریاں دی گئی. اچھا کوئی اپنے بیٹے کو، کوئی اپنے بھائی کو، کوئی اپنے بھتیجے کو لانا میں اس چاہ رہا. طرف آ رہا ہوں. اسد کیسر نے میڈیا کے سامنے کہا، اور ان کے ساتھ غالباً اس وقت عمر ایوب بھی موجود تھے، جب انہوں نے میڈیا سے کہا کہ خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ عاقب اللہ خان جو اسد کیسر کے بھائی ہے کہ اس کو سپیکر بنا لے. لیکن عاقب اللہ خان سپیکر نہیں بنے، اور بابر سلیم سواتی کو کا فیصلہ، بابر سلیم سواتی یعنی عمر ایوب گروپ حاوی ہو گیا اور وہ سپیکرشپ لے گئے. تو خان صاحب کے ڈائریکشنز کہاں ہیں؟ تیمور جگڑا نے کل کہا کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کو مشیر بنائے. عمر ایوب اور سارے موجود تھے، اور اڈیالہ جیل میں انہوں نے ہدایات دی تھی کہ ان کو مشیر بنا لے. لیکن مجھے گنڈاپور صاحب نے مشیر نہیں بنایا، اور پھر 20 کروڑ کی بات اور یہ اور بھی معاملات سامنے آئے. تو خان صاحب کے ڈائریکشنز کہاں گئے جب گنڈاپور نے کراچی سے مزمل اسلم کو برآمد کیا ایز مشیر خزانہ کے پی کے؟ دیکھیں پارٹی بکھر رہی ہے اور بکھرے گی. اگر یہ ایٹیچیوڈ رہا ان کا، اگر یہ سیاسی رویہ رہا تو پارٹی قائم نہیں رہ سکے گی. انہیں میچورٹی دکھانی ہوگی، انہیں سنجیدگی دکھانی ہوگی، انہیں ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. یہ گزشتہ 1 ہفتے 10 دن میں جو رویہ سامنے آیا ہے اسمبلی کے اندر، یا ان کے وزیر اعلیٰ گنڈاپور کا جو رویہ سامنے آیا ہے، وہ کتن سیاسی نہیں ہے. وہ دن بدن آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں. The votes acquired by Asif Ali Zardari, 255. ہمارا کا مطلب ہے نا، نہیں فارمز ابھی ہے نا، فارم 6 پر سائن کریں. یہ ایک سیٹ ہے، یہ ایک سیٹ ہے، یہ سیٹ ہے. ٹھیک ہے، ان سے پوچھ لو. بس میں بیٹھوں، میں اٹھ جاؤں گا، میں اٹھ جاؤں گا یہاں سے. وہاں بنا لیں، میں اندر بیٹھا. جی ناظرین، اس وقت آپ یہ تمام مناظر دیکھ رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری مصافحہ کر رہے ہیں، اپنے اراکین کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. ایک زرداری سب پہ بھاری. اسپیکر ایاز صادق صاحب بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں، آصف علی زرداری صاحب، اور اسی طرح آپ
دیگر اراکین کو بھی دیکھ رہے ہیں. اون چودھری بھی اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں اور اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں خواتین اراکین اسمبلی پاکستان پیپل پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس موجود ہیں. خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے, حکمران اتحاد کی جانب سے. سینیٹر شہری رحمان جو کہ پولنگ ایجنٹ تھیں آصف علی زرداری صاحب کی, وہ بھی وہاں پہ موجود ہے. جاکرانی صاحب کو بھی آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. تمام اراکین اسمبلی اور یہ ناظرین گلدستہ ہے جس کے ہم بارے میں کہتے ہیں. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی اس وقت اور راجہ پرویز اشرف سابق اسپیکر قومی اسمبلی بھی اس وقت ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. یہ وہ تمام مناظر ہیں جو ہم آپ کو اس وقت براہ راست قومی 255 ووٹ حاصل کیے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اناؤنس کیا ہے. اور بتدریج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہتری ہو رہی ہے پارلیمان کے اندر. پارلیمانی جو روایات ہیں ان کو برقرار رکھنا وقت کی اہم ضرورت ہے. اخلاقی اقدار اور سیاسی اقدار کا فروغ بھی وقت کی اہم ضرورت ہے, کیونکہ ہچکولے کھاتی ہوئی معیشت میں تمام سیاسی جماعتوں کا یکجا ہونا اور اس پارلیمان کا یکجا ہونا بہت اہم ہے, کیونکہ اس وقت پاکستان کے اجتماعی مفادات کو تحفظ دینا ہے. اور اس آئینی عہدے کے لیے آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے سب کی مثبت رائے ہے اور اس مثبت رائے کا اظہار کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. سیاسی وابستگی اور نظریاتی وابستگی ایک طرف, لیکن حقائق کو. اور محمود خان اچکزئی صاحب 119 ووٹ حاصل کیے ہیں. اور محمود خان اچکزئی جو کہ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار تھے, اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ واضح جس عددی اکثریت کا ہم ذکر کر رہے تھے وہ آپ نے دیکھ لیا. اور اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب کے قریب. اور اب ہم آپ کو دیگر بھی جو صورتحال ہیں اور جو پنجاب کی رزلٹس ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. قومی اسمبلی کے یہ مناظر ہم نے آپ کو دکھائے. جی آپ بات کر رہے تھے ہمارا حسن صاحب, اور خاص طور پر روایات کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے تھے جو اس وقت ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے. اراکین اسمبلی بڑے بڑھ چڑھ کر انہوں نے اس میں حصہ لیا. اس انتخابی مارکے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کشیدگی میں کمی آئے گی, اور کون کون سے سٹیک ہولڈر خاص طور پر سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہیں جنہوں نے اپنا رول ادا کرنا ہے؟ دیکھیں, اپوزیشن میں تو مولانا فضل الرحمان بھی ہیں, اپوزیشن میں تو اچکزئی صاحب بھی ہیں, اپوزیشن میں تو ANP بھی ہے, بہت سارے لوگ ہیں, لیکن وہ اپوزیشن میں ہیں اور وہ سیاست کر رہے ہیں. وہ انتشار تو نہیں پھیلا رہے ہیں نا, تو ان کو ایز اے اپوزیشن جماعت ان کو وہ اہمیت اور وہ قدر استقامت ان کو حاصل ہے جو حاصل ہونی چاہیے اور جو ان کا حق ہے. لیکن ایک اور چیز ہم نوٹ کر رہے ہیں, دیکھیں اسپیکر کا الیکشن ہوا تو 199 یعنی ڈبل سے بھی زیادہ. اب پارلیمانی جمہوریت کے استحکام اور سنجیدہ سیاست کے یہ آپ دیکھیں نا جو سمبولک ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اچھا, پرائم منسٹر کا الیکشن ہوا 201 یعنی 92 کے مقابلے میں 201 ووٹ لیے. اسی طرح ڈپٹی اسپیکر بھی 91 کچھ اس طرح 196 یا 197 کچھ اس طرح آئے. اور آج آصف زرداری صاحب 200 کے اوپر, میں نے 255 اور اچکزئی صاحب 119. تو اس سے ہم اندازہ لگا رہے ہیں آنے والے حالات کا کہ پارلیمان اور پارلیمان میں موجود سیاسی دھڑے اور قوتیں اور سیاسی لوگ وہ سنجیدگی کی طرف مائل ہیں اور اپنی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بڑے انٹیکٹ اور کمیٹڈ نظر آئے. اگر خیبر پختونخوا میں دیکھیں تو وہ پورے 17 ووٹ جو ہیں وہ آصف علی زرداری. اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں, اسپیکر کو تقریباً 200 ووٹ پڑے تھے 199, اور پرائم منسٹر صاحب کو 201 ووٹ پڑے تھے, یعنی ان کے کتن کوئی ووٹ نہیں ٹوٹے.
खुफिया राय शुमारी के बावजूद तवक्को से भी कहीं ज़्यादा वोट मिले। इसका मतलब ये है कि जो पार्लिमान में मौजूद सियासी कुव्वतें हैं या अफराद हैं वो संजीदगी की तरफ माइल है, वो मुल्क को आगे बढ़ाने की तरफ माइल है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कर रहे हैं। तो ये बड़े अच्छे जस्चर हैं। अच्छा, जो सामने आ आपने रहे इससे हैं। पहले एक नुक्ता उठाया, बड़ा एक अहम आपने नुक्ता उठाया माद साहब, मैं चाहता हूँ आगा साहब इस पर आप भी बात करें। बैरिस्टर और हैं, उनका मौक़िफ़ देख लें, मरवत साहब का देख लें और गौर अयूब साहब का देख लें, ये ज़रा मुख्तलिफ, इसके अंदर भी एक डाइवर्सिटी नज़र आ रही है, डिफरेंट ओपिनियन आ रहे हैं। कहीं वो कन्फ्रंट्रेशन की बात हो रही है, एग्रेशन की बात हो रही है, हम पार्लियामान नहीं चलने देंगे, हमें मैंडेट इसलिए मिला, हमने पार्लियामान को नहीं चलने देते, यहाँ पे हम कोई पार्लियामान के लिए आए हुए हैं। दूसरी जानिब कहते हैं कि जनाब वो अपना मरवत साहब कहते हैं कि जी हम कन्फ्रंट्रेशन भी नहीं चाहते हैं, हम जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी या किसी किस्म की कोई माजराई नहीं चाहते हैं। तो खान साहब सराहियत नहीं कर रहे हैं, मतलब इसका ये कहा जा सकता है। नहीं, अभी कुछ कहना बहुत जल्दी होगा। जब तक हम 2-3 सेशंस नहीं देख लेते हैं कि इनका रवैया क्या होता है, तो मैं तब तक अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो होल्ड करता हूँ। अच्छा ठीक है, होल्ड करते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे बुरा नाम लगेगा मेरी बात का कि जो ये पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई, इसके बारे में मेरी हमेशा से ये राय रही है कि इसके खमीर के अंदर जो है वो लड़ाई झगड़ा, स्लरिंग, लोगों से बदतमीज़ी करना, लोगों को अब्यूज़ करना, ये निकल नहीं सकता है। खमीर बनाया गया था, खमीर बनाया ही ऐसे गया था कि इतने खौफनाक क्रिएट की जाए कि शरीफ आदमी वैसे डर के पीछे हट जाए। ये अमासब में यानी कि इनके सूबे से आया, तो उन्होंने वहाँ पे हुकूमत की है, तो ये सही मुझसे बेहतर राय दे सकते हैं कि उनका फॉर्मेशन ही ऐसे था कि इतना को खौफजदा करो अपने ओपोनेंट को, तब यानी कि जो अब्यूज़ वो करते हैं, अगर आप उनको कुछ भी यानी कि आप छोटा सा भी उनके साथ क्रिटिसाइज़ कर लें, तो वो फिर आगे से जो शुरू होते हैं वो यानी कि कोई शरीफ आदमी सुनने को तैयार नहीं है। यही उसका खमीर है, यही रहेगा। ये हमें रास्ता निकालना है सियासत को भी और रियासत को भी और पार्लियामेंटेरियन सिस्टम को भी कि इनको मैनेज कैसे करें। अच्छा, एक तरफ जो है वो कंटिन्यूएशन ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस पर दावे किए गए जमात की जानिब से, दूसरी जानिब दो बड़े अहम, जिस पे चीफ जस्टिस ने बड़े जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने बड़ी बरहमी का इजहार किया था कि किस तरह इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है, कि इल्तवा की दरख्वास्त की गई जनरल इलेक्शन में, फिर उसके बाद सदारती इंतखाबात में महमूद खान चकज़ई साहब ने इलेक्शन कमीशन का फिर तफसीली फैसला भी सामने आ गया, वजूहात भी, उन्होंने इसके इल्तवा की भी डिमांड की, जबकि वो एक आईनी तकाजा है, वो पूरा करना था। वो बेसिकली उनका सारा प्रोसेस यही है कि चीज़ों को होल्ड करो, प्रोसेस पूरा ना हो, मुल्क अपने पूरा जो एक फॉर्मेशन होती है जो नहीं, तो बिलागा साहब ये क्या जेस्चर है? जमहूरियत हो तो मेरे घर में हो, मुझे इक्तदार के अलावा जो है इलेक्शन जो है वो भी रिग्ड है, ये किस तरह का तासुर है? ये इनका तासुर नहीं है, ये हम तीन बंदे यहाँ पे बैठे हैं, हमारा डिफरेंट ओपिनियन है, तो फिर पाकिस्तान को भी आप इसी तरीके से आदाद शुमार ऐसी तो निकाले जाते हैं। डॉक्टर साहब, उनकी स्ट्रेटजी है, और इसी स्ट्रेटजी पे वो कायम है और इसी स्ट्रेटजी पे वो यानी कि बकौल उनके कि वो कामयाब भी हुए हैं। हमें ये देखना है कि अब हमने करना क्या, व्हाट इज़ टू बी डन। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो इस वक्त नेशनल असेंबली की पोजीशन होगी उसमें जो जिम्मेदारी है स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के ऊपर या एनी पर्सन सिटिंग ऑन स्पीकर सीट वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आगा साहब, एक तो ये अखलाकियात जिसकी हम बात करते हैं और पार्टियों के अंदर जो है वो उसके एथिक्स के हवाले से भी एक कोर्स करवाने की ज़रूरत है, जिस पर हम माजी में बड़ी डिस्कशन करते रहे, अखलाकियात के हवाले से भी, और एक अच्छा जेस्चर जो है उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा जब मुंतखब होती हैं उसके बाद वो अपोजिशन लीडर के पास पंजाब असम्बली में जाती हैं और सबको ये यकीन दिलाती हैं कि हम मिलकर काम करेंगे, बड़ा एक अच्छा जेस्चर देते हैं। सरदार आया सादिक साहब आते हैं, सबसे हाथ मिलाते हैं, असद कैसर को कहते हैं मैं आपको आज भी स्पीकर कहता हूँ, गौर साहब के लिए बड़ी अच्छी बात करते हैं। लेकिन जब उनके चीफ विप की गुफ्तगू आप सुने जो रद्द अमल आता है, और सोबिया के साथ जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर साहब का और उनके जो अरकान का जो रवैया था, तो ये रवैये भी तो बड़े मैटर करते हैं सर। मुझे एक दुख है बहुत, वो ये है कि जो कुछ सूबे साहबा के साथ वहाँ पे हुआ, ये दुख इस बात का है कि कोई भी शख्स पूरी असेंबली में उनको बचाने के लिए खड़ा नहीं हुआ, कोई भी एक शख्स। इससे जो मैंने वो कहा था खौफ पैदा करना, वो इतना खौफ पैदा करते हैं अपने ओपोनेंट के दिल में कि एक शरीफ आदमी डर के बैठ जाता है। और ये हमने केपीके की असेंबली में देखा
کہ ان کو اتنا میسیولی ابیوز کیا گیا کہ میرا خیال میں اس کی تاریخ پاکستان، اس کی وہ یہ تاریخ پاکستان کی میں نہیں ملتی ہے کسی بھی اسمبلی میں کسی خاتون کے بارے میں یہ زبان استعمال کرنا. لیکن نہ تو کوئی اسمبلی سے اٹھا ان کو بچانے کے لیے، اور نہ مجھے حیرت کی بات یہ ہے کہ جو پارلیمنٹری رپورٹرز ہوتے ہیں ان کی اپنی آرگنائزیشن ہوتی ہے، نہ ان کی طرف سے کوئی پروٹیسٹ آیا. میننگ بائی انسینٹی پریویلز ویری اسٹرانگلی ان کے پی کے اسمبلی. اور یہ ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا جب بھی ہم پاکستان کی پالیٹکس کا انالیسس کرتے ہیں. سر کے پی اسمبلی میں جو مچھلی منڈی آپ نے دیکھی تھی، اور جس طرح ووٹر اور سپورٹرز جو ہیں انہوں نے دھاوا بولا پوری اسمبلی میں گھسے، کوئی ڈسپلن ہمیں نظر نہیں آیا، کوئی ایتھکس نظر نہیں آئے. وہ نارمز جس کے لیے تمام سیاسی دھڑے جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں، وہ تو ہم نے خیبر پختونخوا میں اس کا مذاق اڑاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ ڈبے پھینکنا، یہ باٹلز پھینکنا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اور غیر اخلاقی گفتگو جو ہم نہیں دکھا سکتے، بلکہ ہم نے مجھے تو یہ اسے لگ رہا تھا کہ پاکستان کی جو اپنا کوئی کرکٹ ٹیم ہے وہ انڈیا میں گئی بھی ہے، اور باہر سے جو جس طرح انڈیا میں آتا ہے، چنئی میں ایک دفعہ واقعہ ہوا تھا کہ پاکستان کی اپنا کرکٹ ٹیم میں بوتلیں ماری گئی تھی اور چیزیں پھینکی گئی تھی. مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ اس کا کوئی ریپیٹ سیشن ہو رہا ہے جو کہ کے پی کے اسمبلی میں ہو رہا ہے. اسی تو میں پریشان ہوں اور میں اپنی پریشانی کا اظہار کر رہا ہوں. اور یہ صرف کے پی تک، خیبر پختونخوا تک محدود نہیں ہے، یہ سرایت کر چکا ہے. اچھا، کل پرسوں لاہور میں وہ جو منیب بھٹی یا کوئی ہے، اس نے جو غلاظت نکالی ہے اور جو بکواس کیا ہے اس نے مریم نواز کے حوالے سے، یہ ہماری سیاست تو نہیں ہے، یہ ہمارا کلچر تو نہیں ہے، نہیں یہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے. یہ اسپیسیفک ایک جماعت سر جی ایم آر ڈی بنتی ہے، اتحاد بنتے ہیں، جماعتوں کے خلاف الائنسز بنتے ہیں، ایگریسو سٹانس بھی لیا جاتا ہے. لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوئی نظیر، کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ اس حد تک آؤٹ آف دا وے جا کر. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ایک مثال میں دیتا ہوں. این پی شدید ناراض ہے، تحفظات کا شکار ہے، لیکن یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں انہوں نے دی. اس کے باوجود بھی وہ ریاستی اداروں کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں. اب بھی وہ ریاست کے خلاف بغاوت کی بات نہیں کر رہے، اب بھی وہ آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھ رہے، اب بھی وہ سری لنکا بنانے کی بات نہیں کر رہے، اب بھی وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمان کو چلنے نہیں دیں گے. سر نیب کے ساتھ کیا کچھ ہوا، نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ؟ انہوں نے آج بھی پارلیمان کی سیاست کی. حیدرآباد ٹریبونل کیا کچھ نہیں ہوا. یہ مولانا شدید ناراض ہیں، لیکن کیا مولانا کے کارکن کوئی کمزور کارکن ہیں؟ کوئی ایک نہیں، عماد صاحب اشارہ تو دکھائے کہ گملہ توڑ دیا. سیاست جو ہے وہ سکھاتی ہے عماد صاحب. دیکھیں میچورٹی آتی ہے، گریجولی بھی آتی ہے. سیاسی جماعتوں نے سیکھا، ماضی میں کچھ انہوں نے اس طرح کے اقدامات کیے، ان سے انہوں نے سیکھا، اور اب وہ سیاسی بلوغت بلکہ اس کی بلندیوں کو چھو چکے ہیں. لیکن سب کو نہیں سیکھنا چاہیے، سب کو سیکھنا چاہیے، سب کو ذمہ داری. ایگریشن جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے. بھائی یہ بیانیہ یہ ہے کہ تم میرے مخالف ہوگے تو میں تمہارے خواتین کو بھی نہیں چھوڑوں گا، تمہاری پروفیشن کو بھی نہیں چھوڑوں گا، تمہارے کسی بھی جو میرے منہ میں آئے وہ میں کہوں گا. آپ ہمیں اقتدار نہیں دو گے، ہماری مدد نہیں کرو گے تو ہم آپ پر چڑھ دوڑیں گے. بھئی یہ بیانیہ مصنوعی طور پر ایک مصنوعی لیبارٹری میں تیار کیا گیا سیاسی بیانیہ تھا، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ تحلیل ہو رہا ہے. حالات بدل چکے ہیں، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، نہ وہ پریزیڈنسی ہے، نہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے، نہ وہ پارلیمان ہے. سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے. قدر بہتر لوگ سامنے آئے ہیں. علی آصف زرداری صاحب، عارف علوی اور آصف زرداری کو کمپیئر کریں. آصف زرداری لاکھ گنا ان سے زیادہ دانا بھی ہیں، زیادہ بصیرت والے بھی ہیں، زیادہ وطن پرست بھی ہیں، زیادہ سنجیدہ اور ہوشیار بھی ہیں. پرائم منسٹر عمران خان نہیں رہے کہ وہ سٹیج پر کھڑے ہو کر کہے گا کہ تمہاری مونچے کاٹ دوں گا، تمہارا اے سی اتروا دوں گا. پرائم منسٹر شہباز شریف ہے، وہ کام پر فوکس کرتے ہیں کہ فلاں کام کیوں نہیں ہوا اور فلاں کام کس طرح کرنا ہے. دیکھیں سنجیدہ لوگ سامنے آ گئے ہیں. یہ ہر جگہ پر اداروں میں بھی ایسے لوگ آ گئے ہیں. ہر چیز سنجیدگی کی طرف جا رہی ہے، ہر چیز ذمہ داری کا احساس ہونے لگا ہے، اور انشاءاللہ یہ ملک آگے کی طرف بڑھنے لگا ہے. اچھا، کنفنٹریشن کے حوالے سے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی بڑی اچھی بات کی جاتی ہے. ایون کہ اب سیاسی جماعتیں جن کی ہم نے وہ سیاسی بلوغت کی بھی بات کی تھی کہ اب وہ سمجھتی ہیں کہ کنفنٹریشن سے کچھ نہیں ملے گا. لائلٹی چیلنج کی گئی تھی آرٹیکل 5 کا سہارا لے کر، اور لائلٹی پہ سوالات اٹھا کر، یعنی ایک رکن پارلیمنٹ کے جو اوتھ لیتا ہے اپنی لائلٹی کا، ریاست سے وفاداری کا، اور اس کے بعد اسمبلیاں بھی تحلیل کر دی گئی.
تو آپ کو لگتا ہے اس پر بھی اب ہوگی؟ کیونکہ ایک ایسا آئینی عہدہ تھا عارف علوی صاحب کے پاس اس وقت، تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا، تو کچھ یہ باتیں بھی ہوئی ہیں، آپ کو لگتا ہے صرف پیش رفت ہوگی عارف یا کس سے بچا جائے گا؟ عارف علوی کے حوالے جی آئین کے معطل کرنے کے حوالے سے اور غیر آئینی فیصلوں کے حوالے سے مجھے نہیں لگتا کہ کم از کم یہاں تک صورتحال جائے گی. بہرحال کیونکہ پریزیڈنٹ کا عہدہ ایک بہت بڑا آئینی عہدہ ہوتا ہے، سربراہ ریاست ہوتا ہے، تو میرے خیال میں اس سے گریز کیا جائے گا. لیکن جو باقی معاملات ہیں نا، ہر چیز کانسٹیٹیوشن کے اندر اس فریم میں لایا جائے گا اور کسی کو بھی آئین سے انحراف کی اجازت اچھا نہیں دی جائے گی. ٹرسٹ کا کتنا، یہ بہت سارے عوامل کار فرما ہوتے ہیں، الائنس جب بنتا ہے یا اتحاد بنتا ہے تو اس میں ٹرسٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر. ہم نے ٹرسٹ ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھا اور پی ایم ایل این نے بھی بڑا خوبصورت جسچر دیا اور تمام آئینی عہدوں پر بلا خوف و ہراس یا بلا جھجک انہوں نے بڑا اچھا یہ فیصلہ کیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹرسٹ جو ہے یہ بھی آنے والے دنوں میں اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا؟ جی ہوگا. اس میں دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. کیا سرائیاں بہت زیادہ تھی کہ جی یہ 4 معنی چلیں گے، 3 معنی چلیں گے، 16 ماہ چلے اتنی سیاسی جماعتیں ڈیفرنٹ آئیڈیالوجیز کے ساتھ بھی. جی بالکل، میں آپ کو بتاؤں اس میں دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. یہ جو اب نیا سٹرکچر آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ بیسکلی جو آصف اپنا یعنی کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو حکومت کو سیف پیسج دیا ہے حکومت بنوانے کے لیے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ سٹینڈ آف ہو گیا تھا، باٹل نیک میں ہم آ گئے تھے. وہ اس کی مثال ہمیں یورپ میں بہت ملتی ہے کہ آپ ایک حکومت بنوا تو دیتے ہیں جب اس قسم کی اگر اپنا سپلٹ مینڈیٹ آتا ہے، لیکن آپ اسے الائنس نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ آپ اس میں پاور شیئر نہیں کرتے. جہاں تک یہ ہے کہ یہ ایک ارینجمنٹ انہوں نے کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل جو آپ کہہ سکتے ہیں آفیسز ہیں وہ ہم لیں گے، اور اس میں انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان کی گورنمنٹ بھی وہ لے گئے. تو لیکن پھر بھی جب تک اپنا فیڈرل گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ اپنی آپ کہہ سکتے ہیں کیبنٹ میں نہیں آتی ہے، کبھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے عید کے بعد. میرا اس میں تھوڑی سی رائے مختلف ہے. میرا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کرے گی بجٹ کے بعد، کیونکہ بجٹ جو ہے بڑا مشکل، وہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. جی کیونکہ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ بھی موجود ہے. جی، لیکن مکمل سپورٹ رہے گی، کوئی یعنی کہ سیف پیسج ان کو دے گی، ہر جگہ دے گی. آغا صاحب تھوڑا سا آئی ایم ایف کے خط کا جو جواب آیا ہے اس پہ ذرا بات کیجئے گا. میرا خیال یہ ہے، بیک فائر کہیں اس کو، میرا توقعات کے برعکس ریمارکس کہیں اس کو. میرا یہ خیال یہ ہے کہ جس آدمی نے پاکستان کے خلاف اتنی بڑی سازش کرنے کی کوشش کی تھی، اس کو اب ندامت کے اتھاہ گہرائیوں میں اپنے آپ کو محسوس کرنا چاہیے. کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ اس پارٹی نے قسم کھائی ہوئی ہے پاکستان کو یعنی کہ نقصان پہنچانے کی. کبھی اب یو این کو خط لکھ رہی ہوتی ہیں ان کی ایک فارمر فیڈرل منسٹر، کانگریس اراکین جا رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہیں. جی بالکل، جو بائیڈن کو کے پاس جا رہے ہیں. بالکل وہاں پہ اس میں کانگریس مین کے ساتھ کانٹیکس جو ہے ان کو لیٹرز لکھے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف اب اپنا ایکشن لیا جائے. پھر یو این میں انہوں نے لیٹر لکھا ہیومن رائٹس کے اوپر. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جھگڑا صاحب والا وہ سارا اپنا ایک وہ اسکائپ پہ گفتگو ہوئی، وہ سب کے سامنے منظر عام پہ آئی. جی بالکل. اب پلیز سپورٹ می. لیکن مجھے خیال ہے کہ آئی ایم ایف کا جو جواب ہے اٹ از مور دین انف. نہیں، وہ اس کی اپنی جورسڈکشن اس نے بتا دی نا، ہمارا کام کیا ہے. یہی فائنینشیل ایشوز ہیں، اسٹرکچرل ریفارمز ہیں اور حکومت کے ساتھ جو کنڈیشنلٹیز ہیں، ہمارا فوکس تو وہ رہے گا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ بیسکلی جو وہ خط جب یہ خط میڈیا سے شیئر کیا گیا تھا تو اس میں بار بار ایک بات کی گئی تھی، آپ بھول گئے ہیں کہ جی ہم نے تو اس لیے لکھا کہ آئی ایم ایف کے سٹرکچر کے بیچ میں یہ پوائنٹس ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم یہ لیٹر لکھ رہے ہیں، جو کہ کانٹریری ٹو دی فیکٹ تھا. کوئی ایسا تھا ہی نہیں. آئی ایم ایف کے سٹرکچر میں کوئی ایسی چیزیں ہیں ہی نہیں. کیا آئی ایم ایف صرف ان ممالک کو اپنے قرضہ دیتا ہے جہاں پہ ڈیموکریسی ہے؟ نو. میں آپ کو کئی ایسے ممالک کی اپنا پریویس لسٹ بتا دیتا ہوں. اکنامک سٹرکچر ہے، انہوں نے آپ کا ایک میکنزم ہے اس کے تحت اور ایک کرائٹیریا. کیا آئی ایم ایف نے اپنا ضیاء الحق کے زمانے میں ایجپٹ کو نہیں دیا؟ ایجپٹ کے ساتھ چلیں جو کچھ بھی ہوا، سیریا میں، باقی ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ اپنا مشرف کے زمانے میں یا ضیاء الحق کے زمانے میں شروع ہوا تھا آئی ایم ایف. اپنا وہ یعنی کہ ہمارے
جو اس زمانے کے فنانس منسٹر تھے وہ لے کر آئے تھے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کو, ڈاکٹر محبوب الحق صاحب. تو کیا اس زمانے میں نہیں آئی ایم ایف نے پاکستان کو قرضے دیے؟ پتہ نہیں. بات یہ کہ یہ ایجوکیٹڈ انلٹریٹ قوم ہے اور یہ لوگوں اچھا ان کو یہ تک بتا دیا, انجیکٹ کیا گیا, اور ایک میں کہتا ہوں کہ سو کالڈ ایک نیریٹو کہ جی جب تک ایک دستخط وہ نہیں کریں گے تب تک آئی ایم ایف پیسے نہیں دے گا. مطلب یہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اور یہ سب نے اس پہ یقین کرنا شروع کر دیا. دیکھیں آپ یہی میں نے اس لیے کہا الٹریٹ ایجوکیٹڈ الٹریٹ لوگ ہیں, اور انہوں نے بیسکلی ان کی آپ کہہ سکتے ہیں پروپیگنڈا مشین بہت سٹرونگ ہے, اور یہ امیجیٹلی انفلوئنس کر جاتے ہیں لوگوں کو, اور اس کی وجہ سے جو ہے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ ان کی بات ٹھیک ہوگی, اور پھر اس کے اوپر ایک نیریٹو بلڈ کر لیتے ہیں. لیکن جب یہ آئی ایم ایف والا انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا, تو میں تو شروع میں میرے خیال میں شاید میں نے آپ سے شیئر بھی کیا تھا کہ میں نے آرٹیکل لکھا تھا کہ either they are stupid or they are trying to make the whole entire 2050 million people to stupid. کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے سٹرکچر میں یہ چیزیں ہیں, وہ نہیں ہے بھائی, نہیں ہے بات ہے. وہ ایک پولیٹیکل اور ایک اپنا انٹرنل جو ایشو ہے وہ تو علیحدہ ہے, وہ تو ہر ملک کا اپنا ایک ایشو ہوتا ہے. ہمارے صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت ساری باتیں ہم نے کی ہے, اور اب الیکٹورل ووٹ جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے کافی حد تک جو ہے واضح ہو چکا ہے. پنجاب کا اب ہم انتظار کر رہے ہیں, وہ بھی ہم اناؤنس کر دیں گے. لیکن اس میں جو سوال ہے جو بڑا اہم ہے اس وقت کہ اجتماعی مفادات کو تحفظ دینا ان اراکین پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے. مینڈیٹ اسی چیز کا ملا ہے. اگر اس مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا جاتا تو کیا یہ کہنا حق بجانے میں کہ کس منہ سے جائیں گے آپ پھر ووٹ مانگنے عوام سے؟ دیکھیں یہی تو دونوں کے درمیان ڈفرینشیٹ کرتی ہے, تفریق کو واضح کرتی ہے یہ بات. پرائم منسٹر نے حلف لیا تو دوسرے دن بلوچستان چلے گئے گوادر میں, پھر اس کے ایک دو دن بعد خیبر پختونخوا چلے گئے, اور وہاں پہ گورنر ہاؤس میں سب کو اکٹھا کیا کہ ہاں بھائی آپ کے بڑے معاشی مسائل ہیں, 800 ارب کا قرضہ چڑھا دیا ہے, یہ وہ اور وہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں. بیرونی سطح پر بھی یعنی خارج محاذ پر بھی وہ چائنا, سعودی عربیہ جو دوست ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں, ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہ ذمہ داری کا احساس ہے نا جو ہو رہا ہے, کیونکہ وہ 24-25 کروڑ کا پاکستان ہے, اور ان لوگوں کی ذمہ داری کا احساس ہے پرائم منسٹر کو, اور پارلیمان کو بھی یہ احساس ہے. اسی پارلیمان نے ان کو اسی لیے 200 سے زائد ووٹ دیے تاکہ اس ذمہ داری کو ہم نبھائے اور کنٹریبیوٹ کریں, ہم اپنے اپنے حصے کی شمع جلائیں. آج پریزیڈنٹ کا انتخاب بھی اسی پارلیمان نے کیا, اسی پارلیمان کو احساس ہے ذمہ داری کا. لیکن دوسری طرف جن لوگوں کو احساس نہیں ہے وہ کوئی باہر آ کر نوجوان صحافیوں کے سامنے اور کیمروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ فلاں مجھے قتل کرنے کے پیسے دے رہا ہے, کوئی کہتا ہے میں پارلیمان کو چلنے نہیں دوں گا, کوئی کہتا ہے میں یہ کروں گا, کوئی کہتا ہے وہ میں کروں. وہ ذمہ داری کا احساس نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ سیاست تو کر نہیں رہے ہیں, وہ تو ایک انتشاری کھیل ہے جو وہ کھیل رہے ہیں مدت سے, اور وہ جیسے کہ آغا صاحب نے کہا کہ وہ ان کا ایک مخصوص رویہ ہے اور وہ یہی رویہ رہے گا. دیکھیں جن لوگوں کو احساس ہے, جو لوگ پارلیمان میں آئے ہیں, جو اپنے آپ کو پارلیمنٹیرینز کہتے ہیں, جو اس ملک کی سیاست کو سمجھتے ہیں, جو اپنے اوپر رسپانسبلٹی کو محسوس کر رہے ہیں, وہ تو آگے بڑھ رہے ہیں. جو نہیں کر رہے ہیں وہ یہی کریں گے جو کر رہے ہیں. سبکدوش ہونے والے علوی صاحب جو ہیں, آپ کو لگتا ہے ان کو کچھ چیزوں پہ ندامت ہو سکتی ہے؟ اور کیا مفاہمت کے حوالے سے, کیونکہ گو کہ ہم یہ بات اب تو ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ایوان صدر میں ملاقاتیں اور باتیں اور یہ سارا کچھ مینیج کروانا, ارینج کروانے والی سارے کچھ ہوتے رہے, تو کیا وہ کوئی مفاہمت کی طرف لے جا سکتے ہیں اور قائل کر سکتے ہیں قیادت کو کہ وہ مفاہمتی عمل کو آگے بڑھائے؟ نہیں, اس کی کوئی توقع نہیں. یہ توقع ہوتی تو یہ اس وقت وہ کر سکتے تھے جب وہ پریزیڈنسی میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کو اپنے منصب کا, اپنا جو سٹیچر تھا اس کا احساس ہوتا اور وہ ان معاملات کو بہتری کی جانب لے جا سکتے. نہیں, پرسیپشن تو موجود تھی کہ وہ مفاہمت کی کوشش کر رہے ہیں. کون سی کوشش کی؟
انہوں نے پہلے بھی شہباز شریف سے حلف لینے سے انکار کیا, بعد میں عوام نے ان کو منتخب قومی کیا. اسمبلی کا اجلاس نہیں طلب کر رہے تھے, قومی اسمبلی کا اجلاس طلب نہیں کر رہے تھے, پرائم منسٹر سے حلف لینے سے انکار کرتے رہے, تو آئینی مسائل پر مسائل کھڑے کر رہے تھے. وہ دیکھیں تو یہ کون سی مفاہمت تھی؟ سوری میں آپ کو کنٹینیو کروں. آغا صاحب, یہ کون سی مفاہمت تھی؟ کہہ رہے تھے جو ایوان صدر میں مفاہمت ہو رہی ہے, ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں, ارینج کروایا جا رہا ہے سب کچھ, اس پہ بڑے الزامات بھی لگتے رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے اتنی اچھی بات کر دی ہے کہ اگر مفاہمت تو اگر کرنی تھی تو اپنے زمانے میں وہ کرتے, کوئی مفاہمت نہیں ہو رہی تھی, ان کو سمجھایا جا رہا تھا. اور میں کچھ باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ, لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک سمائلنگ فیس والی چیز کھل جائے نا تو پتہ چل جائے گا قوم کو کہ پریزیڈنسی کس چیزوں پہ استعمال ہوتی رہی ہے. یہ تو ابھی چیزیں سامنے آئیں گی. آپ آرٹیکل 6 کی بات کر رہے تھے نا, آرٹیکل 6 تو شاید بالکل میرا خیال ہے میں ان کو سپورٹ کر تو نہیں لگے گا, کیونکہ وہ ایک سنگین غداری ہے سر, وہ اس کی انٹرپریٹیشن غلط ہوتی ہے نا بعض اوقات اس میں. لیکن ہو سکتا ہے لیٹر اور سونر مے بی نیکسٹ ویک جو پریزیڈنٹ صاحب اپنی زمانے میں بیٹھ کر اب پریزیڈنسی اور گورنر ہاؤس سندھ کو استعمال کرتے رہے نا اپنے پرسنل اور پرائیویٹ بزنسز کے لیے, اس پہ کام شروع ہو گیا ہوا ہے. اچھا یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے, کیونکہ وہ تو اب اس کے بعد ہی ہونے نا, سبکدوش ہونے کے بعد کام ہی سب شروع کچھ ہو گیا ہوا ہے. ایک شیلٹر تو موجود تھا نا. جی جی ہاں, اور ایگزیمپشن موجود تھی. 25 ملین اپنا یو ایس اپنا ڈالرز کا جو ایک پروجیکٹ ہے وہ کیسے سائن ہوا گورنر ہاؤس میں, اور اس میں کیسے پریزیڈنسی انوالو تھی. اچھا پرندوں مرندوں والے پھر معاملات بھی اٹھیں گے. یہ ابھی چیزیں بہت آئیں گی اور جلد آئیں گی, لیٹ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا عماد صاحب, ہم تھوڑی کیونکہ اب اس پروسیس کی بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ بلوچستان, خیبر پختونخوا اور سندھ اور قومی اسمبلی کا جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں, پنجاب کا بھی پینڈنگ میں ہے, پنجاب کا بھی جو ہی آئے گا ہم رزلٹ جو ہے وہ سامنے رکھیں گے. کیا یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا الیکٹورل ووٹ جو پڑا؟ تقریباً یہی. دیکھیں اگر محمود خان اچھگزائی صاحب نے خیبر پختونخوا سے 91 ووٹ لیے اور پی ٹی آئی نے ان کو ووٹ دیا, یہ اچھی بات ہے. پی ٹی آئی کو یہ حق حاصل ہے, یہ حق ان سے کوئی نہیں. محمود خان اچھگزائی صاحب کے پاس کھونے کے لیے تو کچھ نہیں تھا, سب پایا ہی پایا انہوں نے, ظاہر ایک سیٹ کے ساتھ قومی اسمبلی کے جو ہے وہ, ظاہر ہے کہ ان کی پارلیمانی پوزیشن اتنی اسٹرانگ اور ایک تقریر پر ان کو یہ فیصلہ ہوا. ہاں وہ تو کوئی بھی اس یعنی ضرور نہیں ہے کہ انڈورس کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی ریمارکس دیے جائیں یا کوئی سٹیٹمنٹ جاری کی جائے, بس وہ انڈورس ہی کرنا ہوتا ہے. دیکھیں وہ لوگ جو ہے نا, محمود خان اچھگزائی تو بڑے معزز اور محترم سیاستدان ہیں, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, ان کو تو چھوڑے. وہ لوگ تو مظاہر نقوی کو بھی اپنا ہیرو بناتے رہے, جن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل نے کیا لکھا وہ سامنے ہے, چلو اس پہ بات نہیں کرتے, لیکن وہ تو اس طرح کے لوگوں دو بڑے عام عہدوں میں کہا گیا کہ ان کا جو کردار ہے وہ تو باپ کا ہوتا ہے, ابو کا ہوتا ہے, پھر انہیں ابو پہ الزامات لگانے والا جو سلسلہ تھا وہ بھی تھا. جو انہوں نے بات کی نقوی صاحب والی کہ وہ ان کو بھی اپنا لیڈر اور ہیرو سمجھتے ہیں, اپنا لیڈر اور اپنا ہیرو بنا لیتے ہیں. محمود خان اچھگزائی کو تو ہم ان سے الگ کریں گے, وہ بڑے محترم سیاستدان ہیں, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے جمہوریت کے لیے. ویسے خان عبدالصمد خان کی جو سیاست تھی اس میں ایک بات بڑی اہم ہے. خان عبدالصمد خان شہید کی سیاست, پھر ان کی شہادت سے لے کر پھر قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا, کیونکہ وہ ایک لکھاری بھی تھے, بہت سارے تحفظات ہوں گے قوم پرستوں کے حوالے سے, لیکن ان کی کچھ ترغیب تھی اپنے فرزند کے لیے یا جو ان کا لشکر لے کے چل رہے ہیں, تو ان کی روحیں کیا سکون میں ہوں گی یہ سب کچھ دیکھ کے؟ دیکھیں میں ویسے اوورال محمود خان اچھگزائی صاحب, کیونکہ میں بڑا آپٹیمسٹک ہوں, غفار خان, محمود خان اچھگزائی, ان پہ کچھ کافی چیزیں مشابہت بھی رکھتی ہے نا, آپ کا تجزیہ ضروری ہے اس پہ. دیکھیں وہ 60s وہ لیفٹسٹ اس کو دنیا کی سطح پر اس کو رچ 60s بولتے تھے. وہ انقلابات کا زمانہ تھا, لیفٹ کا زمانہ تھا, قوم پرستیوں کا زمانہ تھا, پوری دنیا میں وہ کیوبا تک اور بولیویا تک اور کہاں انقلابات نہیں اٹھ رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ یہ خطہ بھی اس سے متاثر تھا اور وہ سیاست ہو رہی تھی, لیکن سیاست کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں, حالات لیکن ان اشخاص کی جتنی تحریر کو ہم دیکھیں تو اس میں انہوں نے آب زمزم کی سچائی سے دھو کر قلم کو لکھا, نہ کہ
زنگ آلود قلم کا استعمال انہوں نے کیا. نہیں، ان سے- تحفظات تھے, اس سے انکار- اپنا اسٹینڈ تھا, ایک چیز تھی, مطلب اگر ایک چیز اسٹینڈ انہوں نے لے لیا تھا تو اس سے بیک فٹ پر نہیں جاتے تھے وہ. دیکھیے اور اس کو جمہوریت کا حسن بھی نہیں کہتے تھے. ہم باچا خان سے یا عبدالصمد اچکزئی سے یا جی ایم سید سے ہم ان کے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ کرپٹ تھے یا وہ کمزور تھے یا ان میں کوئی شخصی خامیاں تھی. وہ بہت اجلے لوگ تھے, وہ انتہا درجے کے ہانسٹ تھے اپنے مقاصد کے ساتھ. ان کے جو مقاصد تھے اس سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے, ان کے نظریات سے ہم اختلاف کرتے بھی رہے ہیں. اور موجودہ دور میں اگر ان کے وارثین ان کی سیاست کو لے کر چل رہے ہیں تو ہم اس وقت اس پر انگلی اٹھائیں گے اگر وہ کسی آمریت کا ساتھ دے, اگر وہ کسی غیر آئینی اقدامات کا ساتھ دے. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی جو بھی ہے بہرحال ایک جماعت کی شکل میں, گو کہ وہ جماعت نہیں ہے لیکن بہرحال ایک جماعت کی شکل میں موجود ہے. الیکشن میدان میں جانتے ہیں, الیکشن لڑتے ہیں, گالم گلوچ کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, لیکن بہرحال ایک سویلین جماعت تو ہے نا. اگر اس کے ساتھ محمود اچکزئی کا اتحاد ہوا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. محمود اچکزئی کی تاریخ وہ الگ تو ہے. ہم نے کہہ دیا نا کہ ان کا تو کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا, کوئی چیز اسٹیک پہ نہیں تھی ان کے پاس ایک قومی اسمبلی کی سیٹ تھی آغا صاحب, اور ان کے لیے جو ہے یہ ویسے تو بڑے آنر کی بات ہی ہوگی نا, ڈیفینیٹلی ایک سیاسی جماعت جس کو قومی اسمبلی کی ایک نشست حاصل ہوئی ہے تو وہ ان کے لیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کی بات کو سپورٹ کرتا ہوں کہ جمہوریت کی میں یہ خوبصورتی تو ہے نا کہ آپ نے جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن وہ اس پروسیس کا حصہ تو ہمیشہ رہے ہیں. انہوں نے کبھی یہ تو نہیں کہا ہے کہ اسمبلیاں ختم کر دی جائیں, انہوں نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ پارلیمانی نظام ختم کر دیا جائے, خدا نخواستہ انہوں نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ کانسٹیٹیوشن ختم کر دیا جائے. وہ ان تینوں جو ہمارے مین انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے, سری لنکا بنا دیں گے, نظم اداروں پر چڑھائی کیے. بالکل انہوں نے, اور اپنا کبھی جو پاکستان کے سکولز ہیں یعنی کہ سکولز آف اپنا ڈیموکریسی ہے ان پہ ہمیشہ اعتماد کیا. ایک بات انہوں نے بڑی پیاری کی, اس کو میں ذرا ایڈیشن کر لوں تو یہ جو آپ والی جو بات ہے یہ ذرا کلیئر ہو جائے گی. دیکھیں 60 کی دہائی میں ایک موومنٹ آئی جسے کہتے ہیں رومانٹسزم, یہ آپ بیسیکلی بات کرنا چاہتے ہیں. یہ رومانٹسزم کی موومنٹ تھی, اس واز رومانس ود آپ کہہ سکتے ہیں یوٹوپین ڈیموکریسی, یوٹوپین لبریشن. یہ موومنٹ چلی ہے 60 کی دہائی میں چلی ہے اور یہ پھر ہمیں ڈائٹ ڈاؤن ہوتی نظر آتی ہے 80 کے دہائی کے اندر, جس میں سے ہوچی من ابھرے, جس میں اسی میں سارے اترے, ایون نیم بھی اسی میں نان الائن میں موومنٹ اس کے کچھ محرکات ہیں, میں نے یہ سوال بھی اس لیے کیا تھا کہ اس کے کچھ ایسے پہلو ہیں جس کو مد نظر رکھ کے اگر تجزیہ کیا جائے میرے خیال میں پھر اور زیادہ بھی ہم کلوز ہو جاتے ہیں نا, کنکلوڈ کر سکتے ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے پارٹی 2 حصوں میں تقسیم ہوئی. اس پہ جو سب سے بڑا اختلاف تھا جس پہ خان عبدالصمد خان کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے کانگرا نہیں کروایا, جس کو اپنا اجلاس جو بلایا جاتا ہے وہ نہیں بلایا جا رہا تھا. بار بار جو ان کے ایک رکن تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ, کیونکہ جمہوریت ہے نا تو جمہوریت میں تو ضروری ہے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ قائد ایک ہی ہو, ایک ہی خاندان سے ہو, تو اس میں ٹرانسفارمیشن بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کیونکہ نظریے کو لے کر آگے بڑھا جاتا ہے نا. غوث بخش بزنجو ہیں تو ان کا قافلہ لے کر حاصل بزنجو اور ان کے فرزند اور اب ڈاکٹر مالک ہوں گے وہ آگے لے کے چلیں گے, مفتی محمود ہوگا تو مولانا صاحب, جو رفقا ہیں کے ساتھ رفقا اور باقی سب, ان کے حوالے سے ہم بات کریں, ڈائریکشن ٹھیک لگ رہی ہے آپ کو, اچھی تھی یا غلط تھی؟ میں بہت پازیٹیو ہوں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میں بہت پازیٹیو ہوں کہ یہ جو جن کو آپ نیشنلسٹ کہتے ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب اور اسد زرداری صاحب اپنا امیجیٹ فوکس جو ہے وہ لے کے جائیں گے بلوچستان کے اوپر. یہ میری ذاتی رائے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. میں نے جی 90 کی دہائی میں اس زمانے کے تمام ٹاپ جن کا آپ نام لے رہے ہیں ان تمام کے میں نے انٹرویوز کیے. تب میں ایک